آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آرکیٹیکچر آف جی پی یو، کہ اس کا جی پی یو کا آرکیٹیکچر ہوا کیا کرتا ہے اور وہ کس طریقے سے ڈیزائن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آبجیکٹیوز جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو بیسک انڈرسٹینڈنگ آف جی آرکیٹیکچر آف جی پی یو، یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. دوسرا، جو انویڈیاز جنرل پرپز پیرلل کمپیوٹنگ آرکیٹیکچر جو کوڈا انویڈیا کا ہے، اس سے ہم تھوڑا سا فیملیرائز ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جب ہم نے بات کی ہے جی پی یوز کی، تو جی پی یوز کی ہم نے بات کی تھی کہ وہ کس کے لیے ہوا کرتا تھا، پیرللزم جنریٹ کرنے کے لیے. اب پیرللزم کے اندر کی ہم نے بات کی تھی کہ یہ ہمارے پاس کس کے لیے ہے، ایس آئی ایم ڈی کے لیے، سنگل انسٹرکشن ملٹیپل ڈیٹا کے لیے. ٹھیک ہے، اسی لاجک کی بیس کے اوپر، بنیادی طور کے اوپر جب جی پی یوز جو ہیں وہ ڈیزائن کیے گئے، تو ان کی جو لاجک بنی وہ آپ کے پاس، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے ملٹیپل ڈیٹا کے اوپر کرنا تھا، تو یہاں پہ کیا ہم نے بات کی تھی، جی پی یوز کے اندر بات کر رہے تھے، تھریڈز کی بات کر رہے تھے کہ آپ کے پاس ملٹیپل تھریڈز ہیں، تھاؤزنڈز آف تھریڈز جو ہیں وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں، ان پیرلل یا کنکرنٹلی ایگزیکیوٹ ہو سکتے ہیں، جو آپ کے پاس جو ہے ایک انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ہے سنگل انسٹرکشن ملٹیپل تھریڈ کا جو ہے وہ ایک لاجک آپ یوز کیا ہے، یا ایس آئی ایم ٹی، ڈی کی جگہ جہاں پہ ڈیٹا تھا وہاں پہ ہمارے پاس کیا آ گیا، تھریڈ آپ کیا. ٹھیک ہے، تو آپ کی اب اس لاجک کی بیس کے اوپر یہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ اس کے آپ کے پاس جو ہے وہ ایک انسٹرکشن جو ہے اس کے ملٹیپل تھریڈز کے تھرو ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہر تھریڈ کے پاس بیسیکلی اپنا لوکل ڈیٹا ہوا کرتا ہے. تو ملٹیپل ڈیٹا ہی ہے، لیکن لاجک بیسیکلی وہ تھریڈز لیول کے اوپر آ گئی. ٹھیک ہے، اب جب ہم وہ ایس آئی ایم ٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آتا ہے کہ جب آپ جی پی یوز کے اندر بات کرتے ہیں تو جی پی یوز میں پھر آپ کے پاس کیا ہو جائے گا کہ وہ جو ایس آئی ایم ٹی ہے، وہ جو گریڈز آپ کے پاس بنتے ہیں وہ ملٹیپل ہوا کرتے ہیں. تو ملٹیپل آپ کے پاس جو ہے وہ گریڈز موجود ہوا کرتے ہیں. اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا تھا کہ جو جی پی یوز ہیں وہ کس پرپز کے لیے یوز ہو رہے ہیں، چونکہ جیسے جیسے ایوالو ہو گئے تو آپ کے لیے پیرلل پروسیسنگ کے لیے تھا. تو یہ پیرلل کو پروسیسر کے طور کے اوپر آپ کے پاس یوز ہو جاتا ہے ٹو کنونشنل سی پی یو آپ کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ جیسے جیسے پہلے تو وہ ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے کہ گرافکس وغیرہ ویڈیو گیمس کے لیے تھا. ود دا پیسج آف ٹائم یہ بیسیکلی ایز اے پیرلل پاورفل کو پروسیسر کے طور کے اوپر جو ہے وہ ایوالو ہوا، کہ جس کے تھرو آپ بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ جو گرافکس کی یا ویڈیو گیمز کی پروسیسنگ کے علاوہ بھی بہت سارے کام آپ کے لے سکتے تھے. ٹھیک ہے، اب اسی کی بیس کے اوپر چونکہ اس میں ایس آئی ایم ٹی ہوا کرتا ہے کہ آپ کی ملٹیپل تھریڈز چونکہ اس کے اندر ہوا کرتی ہیں، ملٹیپل کورز ہوا کرتی ہیں، جو تھریڈ کورز ہوا کرتی ہیں، تو ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے بیسیکلی ہم ایس آئی ایم ڈی جو اسٹرکچر ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ملٹیپل تھریڈز ہیں وہ جب سنگل کوڈ کو یا سنگل سیٹ آف انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، وہ ایس آئی ایم ڈی کی ہی آپ کے پاس جو ہے وہ کیا بن جاتی ہے، امپلیمنٹیشن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب جو جی پی یوز ہیں یہ بیسیکلی چونکہ جب ایس آئی ایم ڈی کی بات کی تھی تو وہاں پہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو گرافکس کی یہ والی اپلیکیشنز ہیں وہ آپ کے پاس کیا بن جاتی ہیں، ایس آئی ایم ڈی کی ہی ایگزامپلز آپ کے پاس بن جاتی ہیں. تو چونکہ اسی پرپز کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے، انہی اپلیکیشنز کے لیے کیے گئے تھے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ اسی آرکیٹیکچر کے اوپر یا اسی اسٹرکچر کے اوپر جو ہے وہ فال کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ اس آرکیٹیکچر کے اوپر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ملٹیپل سنگل انسٹرکشن کو ملٹیپل ڈیٹا کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، سائملٹینیسلی ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہم پیرللزم جو ہے وہ آپ کے پاس گین کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جب تھریڈز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو تھریڈز مل کے یہاں پہ آپ کے پاس جب اس کا جو آرکیٹیکچر ہوا کرتا ہے تو اس صورت میں یہ تھا کہ جب آپ تھریڈز لیتے ہیں تو تھریڈز مل کے بنیادی طور کے اوپر ایک کیا بناتے ہیں، بلاک بناتے ہیں. اب وہ ایک بلاک جو ہے وہ
مختلف جو ملٹیپل بلاکس ہیں وہ مل کے کیا بن جاتے ہیں، ایک گریڈ آپ کے پاس بن جاتا ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کی ایک آرکیٹیکچرل اسٹرکچر ہوا کرتا ہے کہ یونٹس آپ کے پاس تھریڈز ہیں، تھریڈز ملٹیپل تھریڈز کمبائن ہو کے بیسیکلی ایک بلاک بناتے ہیں، اور جو ملٹیپل بلاکس ہیں وہ آپ کے پاس جو ہے کمبائن ہو کے ایک گریڈ کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. اب تھریڈز جو ہیں جو جی پی یو کے اندر ہوا کرتے ہیں، ان کے پاس کیا ہوا کرتے ہیں، وہ لوکل رجسٹرز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو بلاکس ہیں ان کی لوکل میموری آپ کے پاس ہوا کرتی ہے اور کنٹرول آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک آپ کے پاس جو ہے وہ گلوبل میموری آپ کے پاس ہوا کرتی ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں ان کی گریڈز وغیرہ کی، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جو گریڈز ہیں وہ آپ کے پاس ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے. اب جو گریڈ اینڈ بلاک سٹرکچر ہے، یہ بنیادی طور کے اوپر کیا چیز ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، یہ ہمیں بیسیکلی الاؤ کرتا ہے ایفیشینٹلی اسکیجول کرنے کی اور مینیج کرنے کی ان تھریڈز کی ایگزیکیوشن کو. ٹھیک ہے، چونکہ آپ کے پاس سپوز کر لیں کہ اگر آپ کا جو ٹاسک ہے وہ کسی ایک بلاک کے تھرو ہی پورا ہو رہا ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، صرف اس بلاک کو یوز کرتے ہیں. اگر آپ کو ایک سے زیادہ بلاکس چاہیے تو آپ ان کا گریڈ بنا کے بیسیکلی اس گریڈ کے اندر سے وہ ٹاسک لے رہے ہوں گے. جو ریمیننگ آپ کے پاس جو بلاکس ہوں گے ان کو کسی اور پرپز کے لیے بھی یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک اس کا ایک تھا کہ جو مینجمنٹ ہے آپ کے پاس کہ کون کون سے بلاکس یوز ہو رہے ہیں، کون کون سے گریڈ کے کمپوننٹس یوز ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے یوز ہو رہے ہیں، کیا کیا پروسیس کر رہے ہیں، یہ چیز جو ہے وہ اس کے اندر مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس جو لوکل رجسٹرز کی بات کر رہے ہیں تو جو تھریڈ آپ کے پاس ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو تھریڈ لوکل رجسٹرز ہیں وہ اس کے پاس موجود ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو رجسٹرز موجود ہوا کرتے ہیں ان کا پرپز کیا ہوا کرتا ہے کہ جو انٹرمیڈیٹ ویلیوز ہوا کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کمپیوٹیشنز ہوا کرتی ہیں ڈیورنگ دی ایگزیکیوشن آف تھریڈز ہے، وہ بیسیکلی وہاں پہ اس کو کیا کر سکتا ہے، اسٹور کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو یہ رجسٹرز آپ کے پاس کیا پرووائڈ کرتے ہیں، چونکہ یہ رجسٹرز ہیں لوکل ہیں اس کے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں کہ وہ فاسٹ اور لو لیٹنسی میموری ایکسیس جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ میموری ایکسیس فاسٹ ہو جاتی ہے، لیٹنسی اس کی ریڈیوس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی بیس کے اوپر آپ کو کیا چیز اچیو ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو ایک انڈیویجول تھریڈ ہے اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ ایفیشینٹ وے کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، گین کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر ہم بات کرتے ہیں گلوبل میموری کی، تو گلوبل میموری جو آپ کے پاس ہوا کرتی ہے وہ آپ کے پاس جو لارجسٹ میموری اسپیس اویلیبل ہوا کرتی ہے جی پی یوز کے اندر. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ تمام کے تمام چونکہ وہ گلوبل میموری ہے تو اس کی وجہ سے وہ تمام کے تمام تھریڈز کے لیے کیا ہو جائے گی، اویلیبل ہوا کرے گی. ٹھیک ہے، اب اس کو ایکسیس کرنے کے لیے جو ہے جو لوکل رجسٹرز ہیں ان کے مقابلے میں اس کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا. اچھا، ان کے درمیان میں وہ آپ کے پاس کیا ہے، بلاک کی آپ کے پاس ہے کہ ایک تو تھریڈز کی، ہر تھریڈ کا اپنے انڈیویجول رجسٹرز ہیں، اور آپ کے پاس کیا ہے، بلاک کی آپ کے پاس لوکل میموری اور کنٹرول آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. تو وہ جو لوکل میموری بلاک کے ساتھ ہوا کرتی ہے اس وہ رجسٹر سے اوبویسلی تھوڑا سا سلو ہوگی لوکل رجسٹر، لیکن گلوبل میموری کے مقابلے میں اس کی لیٹنسی کیا ہو جائے گی، کم آپ کے پاس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی وجہ سے آپ کے پاس کیا ہو جائے گا کہ جو گلوبل میموری کو نارملی جو یوز کیا جاتا ہے، جو آئیو ہے، ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیٹا ہوا کرتا ہے جی پی یوز کی کمپیوٹیشنز کے لیے، اس کو یوز کیا جاتا ہے، اور جو آپ کے پاس کمیونیکیشن ہوا کرتی ہے بٹوین بلاکس یا تھریڈز کے درمیان، ان کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو اس کی ڈیزائن جو جنرلی اس کو ڈیزائن کیا گیا کہ وہ آپ کے پاس کیا کر سکتے، چونکہ ایس آئی ایم ڈی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آرکیٹیکچر کے تھرو ہم جو پیرللزم ہے اس کو
جس میکسیمم لیول تک ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اس تک کرنے کی ان کے تھرو ہم نے کیا کی جاتی ہے آپ کے پاس کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جو سی پی یو ہے وہ کیا ہوا کرتا ہے, دا سی پی یو از دا کنونشنل ملٹی کور پروسیسر ود لمیٹیڈ پیرللزم ٹو ایکسپلائٹ. ٹھیک ہے. جبکہ جو جی پی یو ہوا کرتا ہے وہ کیا ہوا کرتا ہے, اس کا آرکیٹیکچر اب اس کے مقابلے میں کیا ہے, دا جی پی یو ہیز اے مینی کور آرکیٹیکچر that has hundreds of simple processing cores organized as a multiprocessors. Each core has one or more threads. Essentially, the CPU's floating point kernel computation role is largely offloaded to the many core GPUs. The CPU instructs the GPUs to perform massive data processing. یعنی اب سی پی یوز جو ہے وہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا, سیدھا سادہ کنٹرول آپ کے پاس گین کر لیتا ہے, اور جو آپ کی جو فلوٹنگ پوائنٹ کی جتنی بھی کمپیوٹیشنس تھی, کیونکہ میتھمیٹکس کے اندر کی یہ والی آپ کے پاس کیا بن جاتی تھی, ایک کمپلیکس آپ کے پاس کمپیوٹیشنز ہوا کرتی ہیں, تو ان کو کس سائڈ کے اوپر شفٹ کر دیا گیا, جی پی یوز والی سائڈ کے اوپر شفٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو سی پی یوز جو ہے وہ سمپل کیا کرتا ہے, جی پی یوز کو انسٹرکٹ کرتا ہے پرفارم کے لیے, اور جو ڈیٹا پروسیسنگ ہے اس کی پرفارم کرنے کے لیے وہ آپ کے پاس لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر آپ یہاں پہ اس ڈائیگرام کے اندر دیکھیں تو آپ کے لیے کیا جائے گا کہ دا یوز آف جی پی یو along with a سی پی یو فار میسیولی parallel execution in hundreds or thousands of processing cores آپ کے پاس. ٹھیک ہے. اب چونکہ سی پی یو تو ہمارے پاس کیا تھا, وہ جنرل پرپز آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ہے کہ ایک وہ جو آپ کے پاس ٹاسک آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں جہاں پہ سنگل تھریڈڈ ہائی سنگل تھریڈڈ پرفارمنس جہاں پہ چاہیے ہوتی ہے, وہاں پہ تو یہ کافی افیکٹو ہوا کرتا ہے. لیکن جہاں پہ ملٹیپل تھریڈنگ یعنی جہاں پہ آپ اس کا ٹاسک کو سب ڈیوائڈ کرتے ہوئے پرفارم کر سکتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کے لیے جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو جہاں پہ آپ کے سیکوینشل آپ کے پاس آ جاتے ہیں, یعنی جو سیکوینشل الگوریدمز ہیں ان کے لیے سی پی یو افیکٹو ہوا کرتا ہے, اور جہاں پہ آپ کے پیرلل الگوریدمز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں ان کے لیے آپ کے لیے کیا موجود ہوا کرتا ہے, وہ آپ کا افیکٹو ہوگا آپ کے لیے پیرلل جی پی یوز. تو جی پی یوز یا کوڈا کی جو پروگرامنگ ہے, جو پیرلل پروگرامنگ ہے, وہ کس کے لیے آپ کے پاس افیکٹو ہو جائے گی, جہاں پہ آپ نے یوز کر رہا ہو جو پیرلل الگوریزمس ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اور جو آپ کی سیریل الگوریدمس ہیں ان کے لیے پھر وہ یہ کوڈا کی جو پروگرامنگ ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوا کرتی, کیونکہ وہ تو پھر وہی سیکوینشل ہو جاتی ہے, اس میں پھر وہ جو سیکوینشل آرکیٹیکچر ہے وہ زیادہ آپ کے پاس افیکٹو آ سکتا ہے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کے لیے کیا موجود ہے, ایک سائڈ کے اوپر سی پی یو ہے آپ کے پاس, مین میموری ہے, اور اس کے بعد آپ کے پاس کیا موجود ہے, ایک جی پی یو آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. اب جی پی یوز کے اندر آپ کے پاس کیا ہے کہ ملٹیپل کورز آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں اور بہت زیادہ آپ کے پاس موجود ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہے کہ اسکیل کورز ٹو ہنڈریڈز آف کورز رننگ تھاؤزنڈز آف تھریڈس, کہ آپ کے لیے ملٹی پروسیسنگ ون, ملٹی پروسیسر این, یعنی آپ کے پاس وہ تھاؤزنڈز آف کورز آپ کے پاس موجود ہوا کرتی ہیں اپ ٹو این. ٹھیک ہے. اور ان کے اندر جو ہے وہ ملٹیپل تھریڈز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو تھاؤزنڈز آف تھریڈز ہیں ان کو جب آپ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں جی پی یو کے اندر, تو وہ زیادہ افیکٹو آپ کے پاس آ جاتے ہیں. دا ٹاسک رنز آن دا جی پی یو انڈیپینڈنٹلی فرام دا سی پی یو. کہ سی پی یو بیسیکلی کیا کرتا ہے, وہ آپ کے پاس ہے, اس نے ایک سیٹ آیا, اس نے جی پی یو کی یا یہ جو آپ کے لیے فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنز والا ٹاسک جو ہے وہ جی پی یو والی سائڈ کے اوپر کیا کر دیا, شفٹ کر دیا. اب وہ مین میموری سے ڈائریکٹ آپ کے پاس جی پی یو لنکڈ ہے,
سی پی یو نے صرف ایز اے کنٹرولر یہ ٹاسک اس سائٹ کے اوپر شفٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب جب جی پی یو کے اوپر آپ کے پاس آئے گا تو اس صورت میں کیا ہے کہ یہ ڈیوائس جو اس کی جی پی یو کی میموری ہے اور ڈیوائس میموری سے وہ بیسیکلی ان ملٹیپل جو آپ کے پاس اپ ٹو این پروسیسرز ہے ان کے اندر وہ ٹاسک کیا ہو جائے گا اپلوڈ ہوگا, اور اپلوڈ ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کو کیا کر رہا ہوگا ایگزیکیوٹ آپ کے پاس کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پیراللزم جو ہے وہ اس کو کیا کر رہا ہے پرووائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس پیراللزم کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ ٹاسک آپ کے پاس چونکہ یہ سنگل انسٹرکشن ملٹیپل ڈیٹا اسٹرکچر کو فالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے اس پیراللزم سے کیا ہوگی کہ آپ کی جو تھرو پٹ ہے وہ بڑھ جائے گی, آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گی, آپ کی بہتر آپ کے پاس ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ جب ہم جی پی یوز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو چونکہ یہ اسپیسیفک پر کے لیے ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ان کو جب ہم اسپیسیفک نام دے دیتے ہیں کہ جو آپ کی جو تھریڈز آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ جو کورز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم کوڈا کورز کا بھی نام دے دیتے ہیں جو انویڈیا جی پی یوز ہیں. یا جب ہم اے ایم ڈی جی پی یوز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کیا نام دے دیتے ہیں, اسٹریم پروسیسرز کی نام دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اے ایم ڈی ان کو کیا نام دے رہے ہیں, اسٹریم پروسیسر کی بات کر رہے ہیں. لیکن جب ہم انویڈیا والی سائڈ کے اوپر آتے ہیں تو یہ جو ملٹی پروسیسرز کی ہم نے بات کی ہوئی ہے درمیان میں جی پی یوز کے اندر, تو ان کو ہم کیا نام دے رہے ہوتے ہیں, وہ کوڈا کور آپ کے پاس آ جاتا ہے,